السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے، عوارض سماویہ کا ذکر چل رہا ہے۔ 5 عوارض کا ذکر اب تک ہو چکا ہے۔ گزشتہ کل ہم نے 2 عوارض پڑھے تھے، نسیان اور نوم، اور اس سے پہلے 3 ہوئے تھے، جنون، صغر اور عطہ۔ یہ 5 ہو چکے ہیں۔ آج 6 پڑھیں گے، اغما، باب فعل کا مصدر ہے، بے ہوشی کے معنی میں ہے۔ اس میں بھی انسان کی عقل ڈھب جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، قوہ مدرکہ کا تعطل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اغما کی تعریف ہی ہے تعطل القوى المدرکہ والمحرکہ حرکتا ارادیا بسبب مرض یعرض الدماغ او القلب۔ قوہ مدرکہ یا محرکہ کا معطل ہو جانا مرض کی وجہ سے جو دماغ یا دل کو پیش آتا ہے۔ حاشیے میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو تعریف اس کی دکھاتا ہوں۔ حاشیے میں دیکھیے، بالکل آخر لائن میں دیکھیں آپ، یہ تعریف ہے اغما کے بالکل آخری سطر حاشیے کی، تعطل القوى المدرکہ۔ جی، اب اغما کے احکام کو پڑھتے ہیں۔ مصنف فرما رہے اغما نیند کی طرح ہے۔ نیند کے مسائل آ چکے ہیں، نیند کے سلسلے میں بتایا جا چکا ہے کہ نیند بھی قدرت کے استعمال سے عجز کا نام ہے، اختیار اس میں فوت ہو جاتا ہے بندے کا، معاف تو نہیں، تاخیر خطاب ثابت ہوگا، بعد میں ادا کرنے کا مکلف ہوگا۔ یہ اوپر ہی آپ کی عبارت ہے، عجز عن استعمال القدرة ينافي الاختيار فأوجب تاخير الخطاب للأداء وبطلت عباراته اصلا۔ اس کی عبارت کا، الفاظ کا بالکل اعتبار نہیں، طلاق، اطاق، نیند کی حالت میں اسلام اور ردت، یہی حال اغما کا بھی ہے، اس میں بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ اغما نیند کی طرح اختیار کے فوت ہونے میں، اور آگے عبارت ہے وفوت استعمال القدرہ۔ صفحہ پلٹ لیتے ہیں، قدرت کے استعمال کے فوت ہونے میں، کہ آدمی اس میں اپنی قدرت کو استعمال نہیں کر پاتا ہے۔ جی، وفوت استعمال القدرہ، اور قدرت کے استعمال کے فوت ہونے میں کہ آدمی اپنی قدرت کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ پاتا بے ہوشی کی وجہ سے۔ حتی منع صحت العبارات، نیند کی حالت میں بھی الفاظ کا، عبارتوں کا اعتبار نہیں تھا، تو اغما کی حالت میں بھی الفاظ اور عبارات کے صحت کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ طلاق کی بات ہو، اطاق کی بات ہو، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ فرمان مصنف دیکھا جائے تو وہ اشد منہ، یہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ اغما نیند سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ نیند یہ اصلی سستی کا نام ہے، کمزوری کا نام ہے، فطرتن اصلیتن، اور یہ عارض ہے جو قوت کے بالکل منافی ہے، جو قوت کے بالکل منافی ہے۔ بالکل قوت نہیں پائی جاتی ہے اغما کے اندر۔ نیند کے اندر تو کچھ نہ کچھ قدرت ہوتی ہے، اسی لیے اغما اور نیند کے اندر بعض احکام میں فرق ہوگا۔ چنانچہ فرمانے کان حدثا فی کل الاحوال، اغما تمام حالتوں میں حدث ہوگا۔ نیند کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی رکوع سجدے کے حالت میں سنت کے مطابق رکن کو ادا کر رہا ہے، اس حالت میں نیند آ گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے پڑھا ہے فقہ کی کتابوں میں، ایک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ وہ چیز اگر ہٹا دی گئی تو گر جائے، یا لیٹنے سے لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی،
اس طرح سونے سے. لیکن اغما چاہے کسی بھی حال میں نماز پڑھ رہا تھا، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں اغما لاحق ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور دوسرا حدثاً فی کل الاحوال، یہ تو پہلی بات ہے، ہر حال میں حدث ہے اغما، برخلاف نیند کے حالت قیام، رکوع اور سجود جب سنت کے مطابق ہو تو وہ حدث نہیں ہے نیند. لیکن اغما ہر حال میں حدث ہے. بنا کو یہ روک دیتا ہے اغما ہر حال میں، جبکہ نیند کی وجہ سے اگر وضو ٹوٹ جائے نماز میں تو وضو کر کے آ کر بنا کر سکتا ہے. لیکن اغما بے ہوشی لاحق ہو گئی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، اب بالکل وہ نماز فاسد ہو جائے گی. جب کبھی ہوش آئے تو اثر نو ہی اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، بنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن نیند اور اغما میں کچھ احکام کے اندر فرق ہے. ایک اور فرق ہے، نہیں، یہ فرق جو اخیر والا ذکر کیا جا رہا ہے وہ جنون سے فرق ہے. جنون کے اندر اور اغما کے اندر فرق ہے. جنون میں امتداد کا اعتبار نماز، روزے، زکوٰۃ تینوں میں کیا گیا تھا. دیکھا تھا آپ نے، سال بھر جنون ہو جائے تو زکوٰۃ بھی معاف، رمضان بھر مہینہ بھر رہے تو روزہ بھی معاف. اور نماز کے اندر بھی بات آئی تھی کہ 5 وقت کی نماز 24 گھنٹے وقت کے اعتبار سے، یا شیخین کا مسلک ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اوقات نماز کا اعتبار کیا ہے اور شیخین نے وقت کا اعتبار کیا ہے، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. 5 نماز کے وقت گزر جائے یا چھٹی نماز کا وقت داخل ہو جائے، جو مسلک ہے شیخین کا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو اختلاف ہے آپ دیکھ لیں فقہ کی کتابوں میں. تو جنون کے اندر تینوں عبادتوں میں امتداد کا اعتبار کیا گیا، فی حق الصلاۃ، فی حق الصوم و فی حق الزکاۃ. لیکن اغما کے اندر امتداد کا اعتبار صرف نماز کے حق میں کیا جائے گا. اگر 5 نمازوں تک اغما رہے تو نماز معاف ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، روزہ معاف نہیں ہوگا چاہے مہینے بھر بے ہوشی ہو جائے. اغما کا اعتبار، امتداد کا اعتبار روزے اور زکوٰۃ کے حق میں نہیں کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ فقہا نے یہ ذکر کی ہے، اس قدر لمبا اغما نادر ہے. جنون تو ہو سکتا ہے، جنون ممتد ہوتا ہے، سال کیا کئی سال تک جنون لاحق ہوتا ہے، پوری عمر بھی بسا اوقات گزر جاتی ہے. لیکن اغما اس میں 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ کچھ دن ہو جائے، لیکن مہینہ بھر، اور نادر ہے تو سال بھر تو بدرجہ اولا نادر ہوگا. اس لیے فی حق الصوم و فی حق الزکاۃ، اس میں اغما کے امتداد کا اعتبار نہیں. نماز معاف تو ہو جائے گی اگر جو 24 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے، لیکن زکوٰۃ اور روزہ معاف نہیں ہوگا. اگر اغما ممتد جب ہوش آئے بعد میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. دیکھیے مصنف کی عبارت، وَاعْتُبِرَ امْتِدَادُهُ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ خَاصَّةً، اور اغما کے امتداد کا اعتبار صرف نماز کے حق میں کیا گیا، روزے کے حق میں نہیں اور زکوٰۃ کے حق میں نہیں. چونکہ مہینہ بھر اغما نادر ہے تو سال بھر بدرجہ اولا نادر ہوگا، اس لیے زکوٰۃ اور روزے کے سلسلے میں امتداد کا اعتبار نہیں. اغما کے اندر، جنون کے اندر اعتبار کیا ہے، اس لیے جنون اغما کے احکام میں تھوڑا فرق ہے. آج جمعرات ہے، آج تھوڑا ہی سبق ہو، آگے کی بحث بھی لمبی ہے رقیت کی. اللہ تبارک ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. جمعرات کے دن اچھے اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے. جمعہ کے دن بھی درود شریف وغیرہ کا اہتمام ہو. آپ اپنے مقام پر ہیں، لوگوں کو قرآن کریم سکھانے کا، دین کی دعوت کی بھی فکر کریں، اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی خوب شوق نصیب فرمائے، توفیق بھی نصیب فرمائے. ہمت کریں گے اللہ کی نصرت ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.